اب دوسرے حصے میں ذالک الکتاب پر گفتگو کریں گے. ذالک الکتاب، ذالک ویسا تو اس میں ویسے تو اشارہ بعید کی حالت، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں وہ کتاب ہے، وہ شعر ہے، وہ دروازہ ہے، لیکن قرآن تو ہمارے سامنے ہے. ہم تو قرآن جب سامنے ہے تو ہم ایسا کیوں کہیں گے کہ وہ قرآن؟ تو اس لیے جس طرح یہ اشارہ بعید کے لیے آتا، اسی طرح عزت و احترام کے لیے بھی آتا. جس طرح ایک بڑا معزز آدمی بیٹھا ہوتا تو کوئی پوچھتا ہے یہ کون ہے، ہم سے کہتے ہیں یہ کون ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ وہ شخص، یہ وہ شخص ہے. گویا کہ اس کو اب ایک عزت دے رہے، ایک احترام دے رہے، چونکہ قرآن عظیم الشان اللہ کے ہاں سب سے محترم اور افضل کتاب ہے. اللہ کا کلام اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا تھا. تو اس کی اس شان کو بتانے کے لیے، اس مقام اور مرتبے کو وہ کرنے کہ یہ عظیم کتاب ہے، تو ہم کہیں گے نا یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ قرآن یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں. ذالک الکتاب. اب دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو کہوں، اس آیات میں قرآن کو کیا کہا گیا؟ الکتاب. اور ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. افسوس کا مقام، قرآن اس کو کتاب کہتا ہے، اس آیات میں اس کو کیا بتایا گیا؟ الکتاب، ذالک الکتاب. تو ایک چیز کتاب ہے نا تو بولتے یہ وہ کتاب. اور ہم کہتے کہ نہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھی، بعد میں صحابہ کرام نے اس کو کتابی شکل دی تھی. اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، تو ان روایات سے دراصل یہ قرآن کو مشکوک بنانا چاہتے. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی آیات نازل ہوتی، جو بھی صورت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتابی شکل میں مرتب فرماتے تھے. بے شک بینڈ نہیں تھا، لیکن ہر آیات کو اسی صورت میں وسلم رکھتے تھے جہاں اس کا جگہ تھا، اللہ کی توفیق سے. سورہ بقرہ کی آیاتیں نازل ہوتی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ میں رکھتے تھے. سورہ آل عمران کی آیاتیں نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ آل عمران میں رکھتے تھے. سورہ نساء کی آیاتیں نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ نساء میں رکھتے تھے. خدا کے بندے مکے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو وہاں جو مکی آیاتیں تھے تو اس کو ساتھ لے کر آئے گا نا. اور یہ پورے کا پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں محفوظ تھا. بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو حفظ کیا تھا، یہ نمازوں میں پڑھا جاتا تھا. ہم کیسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتاب کی شکل میں نہیں تھی؟ سورہ طور میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 52 نمبر کی سورت آیات 1 سے 3، وَالطُّورِ، یہ طور گواہ ہے، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور یہ کتاب مستور، یعنی جو اوراق میں لکھی گئی ہے، مستور، فی رق منشور، جو کل اوراق میں لکھی گئی. تو اس زمانے میں قرآن باقاعدہ اوراق میں لکھی جاتی تھی. عجیب بات ہے، اڈی پر لکھا تھا، چمڑے پر لکھا تھا، اور فلان پر لکھا تھا، فلان پر لکھا تھا، پتے پر لکھا تھا. کیوں قرآن کو مشکوک بناتے؟ جب اللہ اس کو کتاب کہتا ہے تو ہم کون ہے اس کو کتاب نہیں بولنے والے؟ اور اس عظیم الشان کتاب وہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب کی شکل نہیں دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محفوظ نہیں کریں گے. ہاں اس کے بعد صحابہ کرام نے بہت کام کیا، اس پر آرام لگائے، اس کو خوبصورت بنایا، اس کو بینڈ کیا، اس کی کاپیاں کی، اس کو ایک خوبصورت خط پر لکھا گیا. یہ ہے، لیکن یہ قرآن کتاب کی شکل میں تھا. اب آتے لا ریب پر. اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے. ریب کا بنیادی ترجمہ وہ سے کہتے ہیں نا شک، نہیں، اس میں الجھن نہیں ہے. شک عربی کا لفظ ہے، شک کہتے ہیں شک کو، ریب کہتے ہیں الجھن. مثلا یہاں ایک آدمی آتا، میں اس کو کہتا ہوں یار ابھی ایک سانپ کو میں ادھر جاتے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ اس جگہ میں گھسا ہو، میں ادھر سے جاتا ہوں. وہ آدمی کہتے پتہ نہیں مولوی صاحب نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، ہے نا، اس کو کچھ شک پڑ جاتا ہے دیکھا ہے نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد سانپ ایسے حرکات سکھنا شروع ہوتا، ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، کچھ اس طرح کی آوازیں آتی ہے جو سانپ کی طرح ہے. اب اس کو کیا ہوتا ہے؟ ریب ہو جاتا ہے. ابھی اس کو الجھن پیدا ہو جاتا ہے. ابھی جب تک وہ اس چیز کو کلیئر نہیں کرے گا وہ اس ریب سے نہیں نکلے گا. تو قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے.
کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے کہ تم اس پہ وہم کرو پتہ یہ خدا کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ اس میں کوئی وہم نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں آیات بھی ہے نا، سورہ کہف کی پہلی آیت وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قرآن میں کوئی وجہ نہیں، بالکل کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی تہمت نہیں۔ اور سورہ نساء کے 8 میں ہے نا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی، اگر اس میں شک و شبہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے انسانوں، اللہ کی اس کتاب میں کوئی وہم نہیں کرو، ڈرنے کے ساتھ اس کو مانو، کوئی شک نہیں کرو، اس میں کوئی اس میں شبہ نہیں، کوئی غلط اس میں نہیں۔ جو بھی تم کو شبہ میں ڈالے گا وہ شیطان ہے نا، کسی بھی قسم کے شبہ میں ڈالے گا، آپ کو وہم میں ڈالے گا تو وہ شیطان ہے، ایسا نہیں اس میں۔ لا ریب فیہ۔ اب آتے ہو دل المتقین کی طرف۔